بے شرمی کی انتہا، فٹے منہ بھئی نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہو گئے، بیمار ہو گئے میاں صاحب. آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن. وہ مطلب خدا کا واسطہ، وہ کل بھی کان میں ان کے پھس پھس کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی میں شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا لگایا ہوا پودا ہوں. میاں صاحب کچھ وقت تخلیے میں، پھر میاں صاحب نے الیکشن کی کچھ تقاریر کی، اس کے بعد میاں صاحب تخلیے میں، پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب نے کہا مل کے حکومت بنا رہے ہیں. وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ شہباز صاحب سے کہہ رہا ہوں شہباز صاحب بات کر لیں. پھر جب حکومتیں بن گئیں اس کے بعد میاں صاحب تخلیے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. 11 اگست کا دن، اتوار کا دن، اور آج آپ سے میرا یہ دوسرا انٹریکشن. 14 اگست کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جشن آزادی کی طرف، اور جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں کمال ہے. اہم ترین معاملات ہیں، بہت اہم خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ان خبروں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف والے عائشہ علی بھٹہ صاحبہ نے یہ شیئر کیا سوشل میڈیا پر. وہ ایک پیغام شیئر کر رہے ہیں کہ 9 مئی میں کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے بلال وجاہت. اس نوجوان کا تعلق ایک ڈاکٹرز کے گھرانے سے ہے، خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے. یہ اس نے اپنی فیملی کو ایک نوٹ لکھ کر بھیجا ہے. عائشہ علی بھٹہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بلال کی فیملی کی جانب سے پولیس کو رشوت نہ دینا ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا. یہ نوٹ بلال نے اپنے بھائی ڈاکٹر طلحہ کو خود پر ہونے والے بہیمانہ تشدد کے بعد جیل سے بھیجا ہے. نوٹ کیا ہے؟ بلال نے لکھا ہے: السلام علیکم طلحہ بھائی، میں ایک مشکل میں ہوں پر ٹھیک ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ مجھ سے ملاقات پہ ملنے مت آنا، نہ ہی کوئی چیز لے کے آنا. جب تک میں نہ کہوں. میری ملاقات کا دن اب جمعہ ہے. میں آپ سے سیدھا ATC میں ملوں گا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. یہ انہوں نے پھر ڈیٹ لکھی ہوئی. اس کے بعد پھر کہا: آپ کو بتاؤں گا جو ہوا ہے. کوئی بھی پیسے مانگے اسے بالکل نہ دینا. Until I say don't bring anything. یہ بلال نے لکھ کر بھیجا ہوا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے اکثر یہ جو جیل میں موجود لوگ ہیں، قیدی ہیں، 9 مئی کی بھی، اس کے علاوہ بھی جو لوگ جیل جاتے ہیں، ان کی فیملیز ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ لاتی ہیں، ان کے کپڑے وغیرہ لاتی ہیں، چیزیں لاتی ہیں، اور پولیس والے ان تک پہنچانے کی رشوت لیتے ہیں، اور کئی دفعہ پہنچاتے بھی نہیں ہیں. رشوت بھی لے لیتے ہیں، وہ چیز بھی لے لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، پہنچاتے بھی نہیں ہیں، اور جیل میں تشدد بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو اس نوجوان نے اس صورتحال میں یہ پیغام بھیجا ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے، ارشد ندیم اپنے گاؤں، اپنے گھر پہنچ گئے. اپنی والدہ کو انہوں نے اپنے بازو میں اٹھایا، ماں نے بیٹے کا ماتھا چوما، اور پورا رستہ ارشد ندیم جب گھر جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا لوگوں کی جانب سے. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جیسا یہ محبت کا اظہار کیا گیا. کل رات کو جو ہوا تھا، مریم نواز شریف کی تصویر، فیصل کھوکھر کی تصویر، اور بس پہ ارشد ندیم اتنا سا تھا، یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے تھے. مطلب ان میں سے جن کا منہ چھوٹا ہے وہ بھی اتنا بڑا منہ بنا کے لگایا ہوا تھا ان لوگوں نے. کمال ہے، کوئی عجیب کام ہے. پھر اس کے بعد وہ رانا مشہود صاحب کی تصویر آ گئی، ویڈیو آ گئی. وہ کہنے لگے فون پہ دکھا رہے ہیں کہ ارشد ندیم سے بات کر رہے ہیں، ممکن ہے کر رہے ہوں. اور اس میں اس سے کہہ رہے سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ یوتھ فیسٹیول سے آپ سامنے آئے تھے، وہ شہباز شریف والا. آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن ہے سر، آپ کا ویژن. وہ مطلب خدا کا واسطہ، سب سے اچھی بات یہ کہ آپ نے ہر جگہ شہباز شریف کی بات کی ہے. وہ کل بھی کان میں ان کے پھس پھس کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی میں شہباز شریف کا پرائم منسٹر کا لگایا ہوا پودا ہوں. یہ اس بندے کی لینگویج ہی نہیں ہے. میاں چنو کا بندہ ہے یہ، اس بندے کا سلیکشن آف ورڈز ہی نہیں ہے. ممکن ہے اس کا ہو، لیکن یہ سیاست دانوں والی گفتگو ہے. میں اس کا لگایا ہوا پودا ہوں. یہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب خود سیاست کی کیاری میں جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ میں لگایا ہوا پودا ہوں. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا، عجیب و غریب کام ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، احسن اقبال صاحب آئے لاہور میں، یہ گفتگو کر رہے تھے، اور احسن اقبال صاحب نے آ کر وہی کیا جو نون لیگ بار بار کرتی ہے. یعنی ججز کے حوالے سے باقی جماعتوں نے بھی تنقید کی، بات کی، وہ کسی پر کوئی ایک جملہ کستے ہیں، تنقید کرتے ہیں کسی مخصوص صورتحال میں، لیکن نون لیگ والے جب آتے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان گالی دیتا ہے. نواز شریف صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی عمران خان گالی دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے، ہم تسبیح دکھاتے ہیں. یہ آپ لوگ کرتے کیا ہے میاں صاحب؟ یہ دیکھیے، وہ عظمہ بخاری آئی تھیں، بیگمات کا کرش، امی کی محبت، یعنی ججوں کی بیگمات کی عزت ہی نہیں ہے. اب احسن اقبال صاحب آئے،
چند جرنیلوں اور ججز نے بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کر دیا. چند جرنیلوں اور ججز نے بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کر دیا. آپ بندہ سوچے کہ یار مطلب ایک لیول ہوتا ہے. آپ کی لڑائی عمران خان سے ہے, آپ کو پرابلم کچھ ججز سے ہے, کچھ جرنیلوں سے ہے, تو آپ ذرا گریس تو برقرار رکھیں. باتیں ویژن 2035 2050 کی کرتے ہیں آپ, اور سوچ آپ کی گری ہوئی ہے. بیگمات مطلب گھٹیا ترین حرکت ہوتی ہے کہ آپ خواتین کو بیچ میں لے آئیں, گھٹیا ترین, اور آپ وہی کر رہے ہیں. مطلب ازما بخاری عورت ہوتے ہوئے خود بھی یہی کرنی ہے. امی کی محبت, بیگمات کا کرش, اب آپ آ گئے. مطلب جماعت کے سینئر موسٹ رہنما اگر یہ کریں گے, میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے, ہماری خواتین ایسے بیٹھی ہیں, وہ دھرنے والی کیا کر رہی ہوتی ہیں, کیا کرتی ہیں. مطلب کوئی گریس چھوڑا ہی نہیں آپ لوگوں نے. اور یہاں پر مسلسل ارشد ندیم پہ سیاست کر رہے ہیں. کچھ صحافی بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ مخصوص چھوڑ دیے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ عمران خان سے بڑا سٹار پیدا ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جہانگیر خان, اس کے جیتے ہوئے ٹائٹلز, جانشیر خان, اس کے جیتے ہوئے ٹائٹلز, اس کے بعد ہاکی کے بڑے بڑے سٹارز, حسن سردار, سمیع اللہ, کلیم اللہ, دیگر بڑے بڑے نام. کیا اس ملک نے بڑے نام ظہیر عباس, جاوید میاں پیدا نہیں کیے؟ وہ تمام عمران خان جیسے کیوں پاپولر نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ عمران خان نے وہ سب کرکٹ کے بعد بس کر گئے. عمران خان نے ایک کاز کے لیے, آپ کا کاز آپ کو بڑا بناتا ہے, آپ کی فائٹ, آپ کا مقصد آپ کو بڑا بناتا ہے, آپ کا خواب آپ کو بڑا بناتا ہے. عمران خان نے ایک بڑا خواب دیکھا شوکت خانم کا, اور عمران خان نے شوکت خانم بنا کے دکھایا. پھر عمران خان نے کہا ایک اور شوکت خانم پشاور میں بنا کے دکھا دیا. پھر اس نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا شوکت خانم وہ کراچی میں کام کر رہا ہے. تو اس نے ایک بڑا خواب دیکھا, بڑا خواب, بڑی لڑائی. اس نے پھر سیاست میں آ کر یہ کر کے دکھایا. 2 جماعتوں کا, 2 خاندانوں کا تسلط تھا, اس نے اس کو توڑا. تو آپ کی جو فائٹ ہوتی ہے وہ فائٹ آپ کو بڑا بناتی ہے. باقی بڑے بڑے سٹارز اپنا کھیل کھیلنے کے بعد اپنے اپنے گھروں پر بیٹھے, کون یاد رکھتا ہے اس طرح سے. تو اب آپ لے گئے جی ارشد ندیم بڑا بندہ مل گیا, اور آپ اس سے کہلوا رہے ہیں جی میرا کام سیاست میں آنا نہیں ہے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اپنا کام کیجئے. لیکن عمران خان نے بس نہیں کی, وہ تھکا نہیں, وہ ہارا نہیں, وہ اس قوم کے لیے کام کر رہا ہے, اس لیے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو عجیب مفت کے صحافی چھوڑ دیے ہیں کہ جی وہ عمران خان ایسے ہے, جی وہ بیگمات کا کرش ہے, جی وہ فلانا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے جس طرح کی آپ لوگ اس وقت سیاست کر رہے ہیں. اور صرف خود نہیں کر رہے, یہ اپنے ساتھ اداروں کا باقاعدہ طور پر استعمال کر رہے ہیں. آج بھی چیلنج ہے میرا, نکل کے دیکھیں آپ کسی شہر میں اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک جھنڈا اپنی گاڑی پہ لگائیں, گاڑی کے بونٹ پہ بڑا سا, اس سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سے بڑا جھنڈا لگائیں. پاکستان کا جھنڈا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سے بڑا ہو, گاڑی میں اوپر لگائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لگا لیں, عمران خان کی تصویر پکڑ لیں اور باہر نکلیں. لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کسی بھی بڑے شہر میں, پنڈی میں نکلیں, دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے. روک لے گی, پھاڑ کے پھینک دے گی. 14 اگست کو, 13 اگست کو, ابھی آپ دیکھیے گا کیا کرتے ہیں لوگ. پہلے بھی ہمارے سامنے یہیں پر میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں, کراچی میں یہ جگہ جگہ کرتے ہیں. تو یہ اداروں کا بھی استعمال اسی طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھو تن دو, تننے کا شوق ہے, تن کے رکھ دو. تو یہ کام ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب, ان کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے انکشاف کیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہو گئے, بیمار ہو گئے. میاں صاحب کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے, میاں صاحب پاکستان آئے, 21 والی تقریر کی, اس کے بعد میاں صاحب کچھ وقت تخلیے میں, پھر میاں صاحب نے الیکشن کی کچھ تقاریر کی, اس کے بعد میاں صاحب تخلیے میں, پھر میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے کہا مل کے حکومت بنا رہے ہیں. وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ شہباز صاحب سے کہہ رہا ہوں شہباز صاحب بات کر لیں. پھر جب حکومتیں بن گئیں اس کے بعد میاں صاحب تخلیے میں, پھر ہمیں بار بار پتہ چلتا تھا میاں صاحب ایکٹیو ہونے والے ہیں. پھر میاں صاحب کب ایکٹیو ہوں گے؟ جلد ایکٹیو ہوں گے, پھر نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد پتہ چلا جی 28 مئی آ رہا ہے, میاں صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں, میاں صاحب وہ سیاست کریں گے کہ بس. پھر 28 مئی آ گیا, میاں صاحب نے تقریر کی, میاں صاحب تخلیے میں. پھر اس کے بعد پتہ چلا میاں نواز شریف صاحب محرم کے بعد ایکٹیو ہو جائیں گے, میاں صاحب تخلیے میں. پھر ایک اور نیا لے کر آ گئے, میاں صاحب 14 اگست کے بعد ایکٹیو ہو جائیں گے. وہ میاں صاحب ہے یا یہ یو فون کی سم ہے, ڈال دی نکال دی, ڈال دی نکال دی, اور پھر اس کے بعد آفر آئی دوبارہ سم لگاؤ اتنے منٹ فری. مطلب میاں صاحب تخلیے میں, عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. میاں صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں, میاں صاحب اب ایکٹیو ہو رہے ہیں, میاں صاحب تب ایکٹیو ہو رہے ہیں. میاں صاحب نہ ہو گئے, یہ پرانی دراز میں پڑا ہوا موبائل فون ہو گیا, نکالو چارج کرو دیکھو چل رہا ہے, اچھا واپس رکھ دو. مطلب کیا مذاق ہے.
اب میاں صاحب پھر ایکٹیو ہو رہے. تو میاں نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. جاوید چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چور اور ان کے گھر کے باہر جو گالی گلوچ کی گئی ہے, جو مظاہرے کیے گئے ہیں, اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو ان نعروں نے جو لندن میں بھی لگے توڑ کے رکھ دیا. اندر سے میاں نواز شریف صاحب ٹوٹ چکے ہیں. مطلب میاں صاحب جو ہیں وہ جیل برداشت نہیں کر سکے. میاں صاحب اس کے بعد مسلسل, میں نے آپ کو ٹوٹل نمبر بتایا تھا, کوئی 13 بار کا نمبر تھا کہ میاں صاحب جیل سے نکل کے ہاسپٹل گئے, جو 13 جولائی کو واپس آئے تھے, اور اس کے بعد میاں صاحب جیل میں تھے. تو پھر میاں صاحب تقریباً کوئی درجن سے زیادہ بار باہر نکلے جیل سے, اور اب میاں صاحب جو ہیں باہر رہنے کے بعد واپس آئے ہیں. میاں صاحب ٹوٹ چکے. عمران خان جیل سے ایک بار باہر نہیں نکلا. عمران خان کی جیل کا حشر آپ نے دیکھ لیا. عمران خان پہ گھٹیا ترین مقدمات بنا دیے گئے. وہ ایک ہفتے میں آپ نے عمران خان کو 32 سالوں کی سزائیں سنا دیں. بیوی, مطلب عمران خان کی بیوی کو بھی آپ لوگ گھسیٹ کر لے آئے اس میں, اور غیر شرعی شادی, غیر شرعی نکاح, ناجائز, مطلب کیا گند نہیں مارا. اور کچھ صحافی ہیں, وہ ایک صحافی ہے, مطلب شکل پہ بری بات ہے, میں اب کیا کہوں اس کی شکل کو. خیر, جائے نماز, لباس بے لباس, ایسا رخ, قبلہ, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے. عمران خان کو تو ڈپریشن نہیں ہوا, وہ تو ٹوٹ کے نہیں رہ گیا. میاں صاحب ٹوٹ کے رہ گئے. عجیب مذاق بنایا, میاں صاحب ٹوٹ کے رہ گئے. اور یہ جاوید چودھری صاحب ہوئے, سہیل وڑائچ صاحب ہوئے, یہ میاں صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ, پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, اگر وہ جیل میں مر گیا تو یہ کہیں نہ کہیں میاں صاحب کے لیے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنانے کا کام کرتے رہتے. میاں صاحب جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں آتے ہی نہیں ہے. بن گیا اوکے, پھر میاں صاحب نہیں آتے, پھر گراؤنڈ خراب ہوتا ہے, پھر میاں صاحب کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں میاں صاحب بن گیا, پھر میاں صاحب مری چلے جاتے ہیں. تو یہ عجیب مذاق بنایا ہوا ان لوگوں نے. یہ میں نے کہا اس لیے آپ کے سامنے رکھوں کہ میاں صاحب بیمار ہو گئے, اللہ تعالیٰ شفا دے, آمین, الہی آمین. اس کے بعد آپ کے سامنے میں ایک اور چیز رکھوں. پی ٹی وی نے آج ایک ٹویٹ کیا. پی ٹی وی مسلسل ٹویٹ کر رہا تھا, ملی نغمہ, گلوکار فلانا, شاعر فلانا, اور ویڈیو 14 اگست ہے. تو پی ٹی وی مسلسل یہ نغمے ٹویٹ کر رہا تھا. تو پی ٹی وی نے ساحر علی بگا کا نغمہ ٹویٹ کیا. گلوکار ساحر علی بگا, شاعر کا نام لکھا, وہ جو ہمارے ریسنٹ ہسٹری کے مشہور ترین ملی نغموں میں سے ایک نغمہ ہے, پاکستان زندہ باد, ہر دل کی آواز, دل دل کی آواز, وہ بڑے اونچے سروں والا ساحر علی بگا کا. اس پر جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا, ویڈیو بھی ڈالی, تو ویڈیو میں 1 منٹ 8 سیکنڈ کے بعد کوئی 7 سیکنڈ کے لیے عمران خان موجود ہے. پی ٹی وی نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. لوگوں نے فوراً عمران خان آ گیا, پی ٹی وی پہ آ گیا, پی ٹی وی کے ٹویٹر ہینڈل پہ آ گیا. پی ٹی وی نے, یہ دیکھیے, یہ جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, پی ٹی وی نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. اور مطلب بے شرمی کی انتہا, فٹے منہ بھائی, ملی نغمہ ڈیلیٹ کر دیا. ملی نغمہ, مطلب ملی نغمہ فخر ہوتا ہے, اس میں عمران خان موجود ہے تو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. یعنی عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی, یہ سب مل کے لگے ہوئے ہیں عمران خان کا نام مٹانا ہے. مطلب بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک پینسل پکڑے, اریزر ہاتھ میں پکڑے, لکھے عمران خان ڈیلیٹ کر دیں, لکھے عمران خان ڈیلیٹ کر دیں, ایسے شوق پورا کر لیں, پینسل لکھ کے وائٹو لگا دیں. مطلب یہ جو آپ کا شوق ہے عمران خان کا نام ڈیلیٹ کرنے کا, یہ شوق پورا نہیں ہو رہا, ہار مان لیں. عجیب, وہ ملی نغمہ ڈیلیٹ کر کے بیٹھ گئے. عوام سے آپ بھتا لیتے بجلی کے بلوں میں, اس پہ چلتا ہے پی ٹی وی, سرکاری ٹیکس پیئر منی پہ چلتا ہے, ڈیلیٹ کر کے بیٹھ گئے, ملی نغمہ ڈیلیٹ کر دیا. اب ایک اور کام کریں آپ, آئی ایس پی آر کی یوٹیوب چینل پہ یہ ملی نغمہ موجود ہے, 2 کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے, 2 کروڑ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے, مور دین 20 ملین وہاں اس ملی نغمے میں موجود ہے. 1 منٹ 8 سیکنڈ پہ 7 سیکنڈ میں عمران خان آتا ہے, 1 منٹ 13 سیکنڈ تک موجود ہے. تو یوٹیوب پہ آپشن ہوتا ہے بلر کا, تو مطلب وہاں سے ہی ڈیلیٹ کروا دیں آپ, تاکہ اگر کبھی وہ ویڈیو شیئر ہو تو وہ وہاں پر موجود نہ ہو. لیکن کیا کریں, بہت سے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر کہیں نہ کہیں اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو وہ موجود ہے, اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. مطلب ملی نغمہ ڈیلیٹ کرنے جیسی چھوٹی حرکت, خدا کا خوف کیا جائے. تو بات یہ کہ یہ قوم جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, یہ بڑی بھرپور قوم ہے, اس قوم کو جینے دیں, سانس لینے دیں, آزادی دیں, سیکھیں. ارشد ندیم کی ماں سے سیکھیں, وہ کہتی ہے نیرج بھی میرا بچہ ہے, ارشد بھی میرا بچہ ہے. نیرج کی ماں سے سیکھیں, وہ کہتی ہے ارشد بھی میرا بچہ ہے, اس نے گولڈ جیتا, نیرج نے سلور جیتا, میرے لیے تو ایک جیسا ہے. ارشد ندیم سے سیکھیں, وہ کہتا ہے جی مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں. تو جو سیلیبریشن ہوتی ہے نا, وہ ہندو مسلم عمران خان کی, نون لیگ کی, یہ نہیں ہوتی سیلیبریشن. سیلیبریشن قوم کی ہوتی ہے, تو اس کو قوم کا رہنے دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.